جب آئیں اس طرف کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جب مولا علی مشکل کشا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان میں سے بعض کے چہرے اتر جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کی جو اساس اور بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ علم ہے. بولیے، علم کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق. پہلی آیت کیا ہے؟ علم کے بارے میں. پڑھو، بولیے کیا ہے؟ پڑھو. علم، علم اساس ہے. کیوں؟ کسی بھی مذہب میں دنیا کے علم کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت اسلام میں ہے. کاہے کے لیے؟ بولیے. اس لیے کہ آپ 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کے پاس علم نہ ہو. پڑھ سکتے ہیں؟ بولیے. آپ جوان ہوئے، آپ پر غسل فرض ہو گیا. آپ کو اگر یہ علم نہیں کہ پاکی کیسے حاصل کی جاتی ہے، آپ کو اگر یہ علم نہیں کہ طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے، تو آپ مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتے. ناپاکی کے عالم میں یہ حرام ہے. تو مسلمانوں کے پاس علم کی اتنی اہمیت ہے کہ ان کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بھی اپنے معبود کی بتائیے علم ضروری ہے کہ اتنا تو علم رکھنا پڑتا ہے کہ طہارت کیسے لی جاتی ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، ناپاکی میں طہارت نہیں ہو. یہ کیا ہے؟ یہ بولیے، یہ علم ہے. ناپاکی میں نماز نہیں ہو سکتی. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ فرماتا ہے کہ تم اگر ناپاک ہو تو قرآن کو ہاتھ نہ لگاؤ. یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ بھی علم ہے. کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے. نماز کب پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت میں پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت میں مکروہ ہے، سجدہ کون سے وقت میں حرام ہے، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے، فجر کی بولیے نہیں پڑھی جاتی ہے، عصر کے وقت عصر کی، عشاء کی نہیں پڑھی. یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ علم ہے کہ نہیں آپ کے پاس؟ یہ علم ہے. روزہ کا سحری کب کی جاتی ہے، افطار کب کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولیے. یہ بھی علم ہے. روزے کی حالت میں کیا کیا جانا چاہیے، کیا نہیں کیا جانا چاہیے، کیا مناہیات ہے، کیا چیزیں جائز ہیں، کیا چیزیں ناجائز و حرام ہیں، یہ بھی معلوم ہونا بولیے ضروری ہے. یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی علم ہے. آپ کی توجہ ہے، یہ سارے علوم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور یہ سارے علوم اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب ایک مرد مومن باب العلم مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. نہیں ورنہ نہیں ملتے. قرآن کے معارف اس پر نہیں کھلتے جو مولا علی مشکل کشا کا وسیلہ نہیں لیتا ہے. اسی لیے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. قرآن علی کے ساتھ ہے. کیا فرمایا؟ یہ متفق علیہ حدیث ہے. میں حدیث بات کر رہا ہوں، کوئی جذبات یا میری عقیدت کی بنیاد پر آپ سے عرض نہیں کر رہا ہوں. یہ حدیث ہے. حضور نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ مجھ سے آ کے حوض کوثر پہ مل نہیں لیتے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو قرآن کے ساتھ کیا اور قرآن کو بولیے علی کیا ہو قرآن کو علی کے ساتھ کیا، علی کو علم کے ساتھ، قرآن کے ساتھ. ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا علم کی معراج ہے مسلمانوں کی، ہے کہ نہیں؟ اب علم سے اگر ان کو دور کرنا ہے، کس کو؟ مسلمان نوجوانوں کو، مسلم قوم کو، تو بنو امیہ کے علاوہ یہود اور نصارہ نے یہ سازش رچی کہ مسلمانوں کے دلوں سے علی شیر خدا باب العلم کی عظمت کو نکال کر پھینک دیا جائے. اس لیے کہ جب تک مسلمان علی شیر خدا باب العلم سے وابستہ رہیں گے، جب تک یہ علم حاصل کرتے رہیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ جب تک علی شیر خدا باب العلم سے ان کو عقیدت رہے گی تو یہ علم حاصل کریں گے. آپ کو کسی سے محبت ہو، لازم ہے کہ آپ اس کو فالو کریں. آپ کسی کے فین بن جائیں تو لباس کیسے پہنتا ویسا. اگر آپ کسی کی گفتگو کے شیدائی ہیں تو وہ گفتگو کیسی کرتا ہے آپ ویسی کریں گے. اگر آپ کسی کے لائف سٹائل کے شیدائی ہیں تو وہ کیسا لائف سٹائل ہے. علم کے شیدائی ہیں تو کیسا اس کا علم ہے. ایک طالب علم ہوگا تو اپنے استاد کو فالو کرے گا، ایک پہلوان ہوگا تو اپنے استاد کو فالو کرے گا، ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو تو اپنے استاد سائنٹسٹ کو فالو کرے گا. ٹھیک اسی طرح اگر کوئی علم کا متلاشی ہو، علم کا طالب ہو، تو وہ اسلام کی تاریخ کو الٹ پلٹ کر دیکھے گا اور کہے گا کہ مجھے علی شیر
خدا سے بڑا کوئی عالم نظر نہیں آتا، لہذا مجھے ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں، تاریخ دمشق وغیرہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتے ہیں کہ نبی کے بعد میں نے علی سے بڑا نبی کی حدیثوں اور سنتوں کا عالم نہیں دیکھا۔ یہ ام المومنین کی ارشاد مبارک ہے، میں نے علی سے بڑا کوئی عالم نہیں دیکھا۔ اب المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ میں دو گروپ ہو گئے ہیں، ایک تو وہ ہیں جو اہل سنت ہے، میں رافضیت کی بات نہیں کرتا، اہل سنت میں کچھ ایسے لوگ داخل ہو گئے ہیں جو خارجی اور ناصبی ذہن کے ہیں اور مولا علی مشکل کشا کی محبت کو دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہود اور نصارہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ کے جیالے نوجوان باب العلم شیر